کیونکہ اسلام میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں، صرف انسانوں کے نہیں ہیں۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حل لنا فی البہائم اجرن، حل لنا فی البہائم اجرن، کہ ہمارے لیے جانوروں پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی کل کبد ذات رطبۃ اجرن، ہر جاندار چیز پر احسان کرنے میں اللہ نے اجر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذات رطبۃ اجرن، ہر جاندار چیز پر احسان کرنے میں اللہ نے اجر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا جو بہت دبلا پتلا ہو چکا تھا، اس کا مالک اس کو کھلاتا کم تھا، تو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، سوال ہوگا۔ تبھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم جانور کو تکلیف سے قتل کریں۔ بہت سارے حقوق اللہ نے جانوروں کے دیے ہمیں، یہ میں اس لیے جانوروں کے حقوق پر بات کر رہا ہوں کہ جب جانوروں کے ہیں تو انسانوں کے کیا ہوں گے؟ انسانوں کے تو جانوروں سے بہت زیادہ ہیں، لیکن جس شریعت نے اتنی ڈیپتھ میں جا کے جانوروں کے حقوق ہمیں سکھائے ہوں، ایک حق کیا بتایا؟ جانور کو اگر قتل کرنا ہے تو تکلیف کم سے کم دی جائے اس کو، بلکہ اس سے پہلا حق بلا وجہ جانور کا قتل ہی حرام قرار دے دیا۔ بلا وجہ کسی جانور کو آپ قتل نہیں کر سکتے، الا یہ کہ وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، تکلیف کا سبب بن رہا ہے وہ، تو اس جانور کو تو مارا جا سکتا ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الدجاجۃ غرضا او کما قال، نبی نے بنا فرمایا کہ جانور پہ نشانے بازی سیکھی جائے۔ بعض لوگوں کی عربوں میں عادت تھی کہ تیر اندازی میں اپنا نشانہ درست کرنے کے لیے مرغیوں کا نشانہ لیا کرتے تھے، آپ نے اس سے منع کیا کہ بھائی نشانہ کسی بے جان چیز پہ نشانے بازی کی کوشش کی جائے، جانوروں کو ہدف نہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی جانور کا شکار کیا کھانے کی نیت سے نہیں، ویسے ہی، تو نبی نے اس عمل کو بھی ظلم قرار دیا، اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا۔ تو دو وجہ سے آپ جانور کو مار سکتے ہیں، تیسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کھانا ہے، ہرن کا شکار کیا، اس کا گوشت آپ نے کھانا ہے، پرندے کا شکار کیا، اس کا گوشت آپ نے کھانا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جانور تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہے۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں جی ہمارے گھر میں ہم نے بلی پالی ہوئی ہے، وہ پالی بھی نہیں ہے، بعض بلیاں فری ہو کے خود ہی پلتی ہیں، وہ جیسے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہوتا ہے نا، تو بعض گھروں میں بلیاں دیوانی ہوتی ہیں، بیگانے گھروں میں وہ اپنا گھر بنا لیتی ہیں، اس کو مرغیاں کھا رہی ہوتی ہیں۔ ہماری مرغیاں بلوں نے کھائی ہیں، اب بلے کو تو ہم نہیں کھا سکتے نا، اگر بلہ مرغیاں کھا رہا ہے تو ہم بلے کو نہیں کھا سکتے، تو پھر ہم میں اور بلے میں کوئی فرق رہے گا؟ ظاہر ہے نہیں رہے گا۔ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اس کو مار سکتے ہو آپ، یا تو دور چھوڑ کے آ جاؤ، بہتر تو یہی ہے۔ لیکن آج کل بلیوں نے بھی گوگل میپ کا استعمال شروع کر دیا ہے، کتوں نے بھی شروع کر دیا ہے، جتنا مرضی دور چھوڑ کے آؤ یہ دوبارہ لوکیشن پہ پہنچ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں مار سکتے ہو آپ، تکلیف کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ کتے تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں، جب کتوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ کتے ہوتے تو کتے ہی ہیں نا، وہ کتے زیادہ ہونے سے کتا گیری زیادہ شروع ہو جائے گی سوسائٹی میں، کتے کھاتے ہیں، بائکیں ٹکراتی ہیں، تو ہمیشہ سے گورنمنٹ بھی یہ کام کرتی رہی ہے، کتے جب زیادہ ہوتے ہیں KMC والے ان کتوں کو مارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ میں حکم دیا، کتے بہت ہو گئے تھے، آپ نے قتل کلاب کا حکم دیا، ابھی کتوں کو قتل کرو، کہ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے کیا کیا کہ اتنے کتے مارنا شروع کر دیے کہ کوئی بیچارہ باہر سے مسافر آتا نا، حفاظتی کتا بھی اس کے ساتھ ہوتا تو اس کو بھی مار دیتے تھے، تو آپ نے منع کیا، فرمایا ما لکم وللکلاب، کہ کیوں نسل تھوڑی ختم کرنی ہے کسی چیز کی،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے حقوق بیان کیے. تو پہلا حق کیا بیان کیا کہ قتل نہیں کرنا بلا وجہ. دوسرا حق بھی یہ بیان کیا کہ جب قتل کرنے کی ضرورت ہو بھی تو ایسے طریقے سے قتل کیا جائے کہ تکلیف کم سے کم ہو, جلایا نہ جائے, اٹھا کے آگ میں پھینک دیتے ہیں. ذبح کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لو. بعض لوگ جانور کے گلے پہ چھری کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا, گندگی کا ذریعہ بنتی ہے گھروں میں, گھن آتی ہے اس کو دیکھ کے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کل چھپکلیاں بھی پالی جا رہی ہیں, ہر چیز میں ہم غیر مسلموں کو فالو کر رہے ہیں. اب میں تو جانور پالنے کا مجھے شوق ہے, لوگ اپنے گھروں کا وزٹ کراتے ہیں کہ یہ ہم نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں, یہ کیا ہے, نایاب نسل کی چھپکلیاں. پھر مجھے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, چھپکلی زہریلی نہیں ہوتی. بھائی گندی تو ہوتی ہے, گوبر بھی گھر میں رکھ لو تو کوئی بیماری تھوڑی پھیلے گی اس سے. لیکن ایک ایسا جانور ہے, گرگٹ, چھپکلی, گو, یہ سب ایسے جانور ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کو گھن آتی ہے, کراہت آتی ہے, لیکن پالی بھی ہے نایاب نسل کی, عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے وہ. چھپکلی گرے کیسے لوگ بھاگتے ہیں, اس لیے تھوڑی بھاگتے ہیں کہ یہ نگل لے گی آپ کو, گند کراہت آتی ہے اس سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا چھپکلی کو مارنے کا, اس لیے کہ یہ گھروں میں پلنے کی چیز نہیں ہے. لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس نے ایک وار میں چھپکلی ماری 100 نیکیاں, جتنے وار میں مارے گا نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی. علماء نے اس کی حکمت کیا بیان کی, بھئی حکمت یہ ہے کہ جتنے زیادہ وار میں مارو گے اتنے زیادہ جانور کو تکلیف ہوگی, تو اپنی نیکیاں خود کم کیوں کر رہے ہو. تو ایک ہی دفعہ ہم بچپن میں ایسا کرتے تھے, ایک ہی چپل چپکاتے تھے, اسٹیکر بن جاتی تھی دیوار کے اوپر. تو اب لوگ چھپکلیاں پالنا شروع کر دی ہیں گھروں کے اندر. گوروں کو دیکھ رہے ہیں, انگریزوں کو جو وہ کر رہے ہیں, ان کے گھروں میں اتنی وحشت ہوتی ہے نا کتوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کے حکام بڑے پیارے ہیں. آپ غیر مسلم علاقوں میں جاؤ نا, ایک الگ سے وحشت ہوتی ہے. آپ کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو بچے نہیں ہوتے ان کی سوسائٹی میں, رونق ہی نہیں ہے, سارے بڑے بڑے ہی گھوم رہے ہیں یار, رونق تو بچوں سے ہوتی ہے. میں بھی افریقہ گیا ہوں, غریب ملک ہے لیکن رونق ہے, کیونکہ گروتھ ریشو ہے ان لوگوں کا. بچے گھوم رہے ہیں گلیوں میں, کوئی ٹائر چلا رہا ہے, کوئی وہ ٹرک بنایا ہوا ہے مٹی سے, کسی نے لکڑی سے ٹرک بنایا ہوا ہے, کوئی لانچ سے اتر کے سمندر میں کلٹیاں مار رہا ہے نا. ایک بچے کو میں نے, افریقی بچے کو دیکھا, لانچ سے چھلانگ مارتا ہے پانی میں, اور نیچے گرنے سے پہلے 2 کلابازیاں کھا چکا ہوتا ہے. اتنا مزہ آ رہا تھا اس کو دیکھ کے. تو ان غیر مسلموں کی زندگیوں میں رونق ختم ہو گئی, اور گھروں میں آ گئے کتے. کتے کی ایک الگ وحشت ہوتی ہے. آپ حلال جانوروں میں آپ کو وہ وحشت نظر نہیں آئے گی, گھروں میں بدبو ہوتی ہے کتے کی وجہ سے. تو خیر اس میں بیماریاں کتنی ہیں, بیماریاں لگتی ہیں انسانوں کو.